محمد. یہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا سسٹم اور نظام کے اعتبار سے چلنا، یہ تمام مخلوقات اور ان کا حکم خدا کا تابع اور فرما بردار ہونا، چاہے وہ سورج ہو یا چاند، ان کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر ڈوب جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ان کو حکم دیتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی پاور ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں، اور یہ مخلوقات جس کو فالو کرتی ہیں، یہ جس کو حکم مانتی ہیں، اس بات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ بڑی بلند و بالا ذات ہے، اور اسی ذات کو ذات کبریا کہا گیا، وہی ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہی ہے کہ جس نے ہم سے اپنی عبادت کے عوض سوائے خلوص سجدے کے کچھ نہ مانگا، وہی ہے کہ جس نے ہماری آسانی کے لیے موسم بنائے، وہی ہے کہ جس نے ہماری جو پیداوار ہے، جو ہم کھیت وغیرہ میں بوتے ہیں، اس میں اپنا تعاون برسات کے ذریعے کروایا، ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں ہم شمار کریں گے، اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ہماری زبانیں جو ہیں وہ قاصر ہیں اس کی مدح کرنے سے، بس اسی ذات کو پروردگار کہتے ہیں، اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے اور کیسا ہے، تو سورہ نازل ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اللہ جو ہے احد ہے، اللہ نے خود کو واحد نہیں کہا، اللہ نے خود کو احد کہا ہے۔ دیکھیے واحد بھی ایک ہی ہوتا ہے اور احد بھی ایک ہوتا ہے، مگر واحد اور احد میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ آپ مائک دیکھ رہے ہیں، یہ واحد ہے احد نہیں۔ یہ آپ باہر تخت ایک دیکھ رہے ہیں، یہ واحد ہے احد نہیں۔ کوئی بھی ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ واحد ہے احد نہیں ہے۔ تو بھئی واحد کیا ہوتا ہے اور احد کیا ہوتا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو ایک ہوتی ہے مگر اگر اس کو الگ کیا جائے تو وہ ایک سے زیادہ میں بدل جائے، اس کو واحد کہتے ہیں۔ بھئی چائے ایک کپ ہوتی ہے، واحد ہے، مگر وہ کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، مگر اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ واحد ہے تو کسی چیز سے مل کر بنا ہے، کوئی چیز اس کے اندر ملا دی گئی ہے، وہ احد ہے کہ کسی بھی طرح اس کے ٹکڑے یا اس کے حصے نہیں کیے جا سکتے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ پروردگار جو ہے وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان نیاز مند ہوتا ہے مگر پروردگار بے نیاز ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کا ہی کوئی باپ ہے نہ ہی وہ اور کسی کا باپ ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ فلاں صاحب ابن اللہ ہے، جیسے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے کہا نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ ہی میں کسی کا بیٹا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یک و تنہا ہے، وہ کسی کے رائے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ انسان اکثر ان چیزوں کو مانتا ہے جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اللہ ہے تو دکھنا بھی تو چاہیے۔ کوئی چیز ہم نے مانی تو وہ دیکھ کر مانی، ہم نے کہا یہ دنیا ہے، کہاں بے شک یہ دنیا ہے کیونکہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہم کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں شیر دکھا دیا جائے تو ہم شیر کو شیر تبھی کہیں گے جب اس کو دیکھ لیں گے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے
کہ وہ کسی بھی چیز کو جب مانگتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہی مان لاتا ہے، مگر اللہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ غائب ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ جو چیز غائب ہے وہ ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر غائب ہے تو وہ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ آپ گھر پہ ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، آپ کے گھر پہ ٹی وی لگا ہوا ہے، کوئی آپ نیوز سن رہے ہیں یا آپ کوئی میچ دیکھ رہے ہیں، کرکٹ آ رہا ہے، آپ میچ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک آپ کے ٹی وی کا کنیکشن خراب ہو گیا، جو ڈش تھی اس میں کچھ خرابی آ گئی اور آپ کے ٹی وی کی تصویر جو تھی وہ خراب ہو گئی۔ اب آپ کو نہ کچھ سنائی دے رہا ہے اور نہ ہی کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ میں کہوں گا جو کمپنیاں ڈش سے جو کنیکشن دے رہی ہیں ہمیں، اب ہم ان کو بددعا دینے لگے کہ یہ کیسا ڈش دیا ہے انہوں نے، یہ کیسا کنیکشن دیا ہے، تو کوئی بھی صاحب عقل کھڑا ہو کر یہ کہہ دے گا میاں اس میں غلطی کمپنی والوں کی نہیں ہے، غلطی اس میں ہمارے ٹی وی کی ہے۔ کمپنی والے تو پورا سرمایہ بھیج رہے ہیں، ٹی وی میں غلطی ہے۔ ٹی وی یہ قوت نہیں رکھتا کہ وہ صاف تصویر دکھا دے یا صاف آواز سنا دے۔ اسی طرح غائب اپنی جگہ ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ جس طرح ٹی وی میں اگر وہ صحیح ہوتا تو تصویر بھی آتی اور آواز بھی آتی، اسی طرح اگر ہماری نگاہیں صحیح ہوتی ہے تو ہم اپنے وقت کے امام کو ضرور دیکھ لیتے ہیں۔ محمد وآل محمد۔ جو چیز دکھائی نہیں دے رہی اس کو مانا نہیں جائے گا۔ سوال کرے کیا کوئی گنہگار امام کو دیکھ سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بے شک دیکھ سکتا ہے، بے شک دیکھ سکتا ہے۔ کوئی گنہگار کیا دیکھ سکتا ہے؟ کب بے شک دیکھ سکتا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کیسے دیکھ سکتا ہے تو جواب آیا کہ شمر نے بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھا تھا، شمر نے بھی اپنے وقت کے امام کو دیکھا تھا مگر پہچان نہیں پایا تھا۔ دیکھنا الگ ہوتا ہے، پہچاننا الگ ہوتا ہے، زیارت کرنا الگ ہوتا ہے، معرفت کرنا الگ ہوتا ہے۔ اب پروردگار کو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ کوئی اس کا عذر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ بھئی آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے مگر سورج آپ کو دیکھ سکتا ہے، سورج کو آپ نہیں دیکھ سکتے، سورج آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ سورج کی کمی نہیں ہے بلکہ یہ سورج کا کمال ہے۔ ایسے ہی پروردگار ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم پروردگار کو نہیں دیکھ سکتے، یہ پروردگار کی کمی نہیں ہے، اس کا کمال ہے، یہ اس کی کمی نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھ مل کے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کمی نہیں ہے، یہ کمال ہے۔ اس سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ سورج کا کمال ہے، اس کا مزاج ایسا ہے کہ کوئی اس سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اب انسانی فطرت، خدا بات ہو رہی ہے نا کہ احد ہے، یعنی خدا کو مانا جائے تو وحدہ لا شریک مانا جائے کہ خدا کی عبادت سبھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں خدا کی عبادت، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی کر رہے ہیں خدا کی عبادت، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں۔ انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر عبادت رکھ دی گئی ہے، انسان کی فطرت کے اندر عبادت رکھ دی گئی ہے کہ انسان عبادت ضرور کرے گا۔ اب انسان کی فطرت کیا ہے کہ اگر وہ انسان جاہل ہے تو ہمیشہ اس کی عبادت کرے گا جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، یعنی جن چیزوں سے خطرہ ہوا انسان کو، انسان نے ان کے آگے سر جھکا دیا۔ انسان کو جب سورج سے خطرہ ہونے لگا تو ڈر کے مارے سورج کے آگے سجدہ کرنے لگا، جب چاند سے خطرہ ہونے لگا تو چاند کے آگے سجدہ کرنے لگا، جب ستارے سے خطرہ ہونے لگا تو ستارے کے آگے سجدہ کرنے لگا۔ مگر کیا یہ اس کا سجدہ لائق عبادت ہے؟ کہا بالکل نہیں ہے۔ تو بھائی سجدہ کیا تو کس کو کیا؟ جن چیزوں سے ڈر رہا ہے۔ اب ہمیں سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو۔ تو اب اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کسی ایسے انسان کو بھیجے۔ بھائی انسان کی فطرت کیا ہے؟ سورج سے ڈرا، اس کو سجدہ کیا، چاند سے ڈرا، اس کو سجدہ کیا، ستارے سے ڈرا، اس کو سجدہ کیا۔ اب اللہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے شخص کو بھیجے جو سورج کو پلٹا کے بتائے، جو چاند کے ٹکڑے کر کے بتائے، جو ستارے کو بلا کے بتائے۔ یہ خدا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ ایسے کو بھیجے جو سورج کو پلٹا کے بتائے،
خدا نہیں ہے جو چاند کے ٹکڑے کر کے بتائے کہ یہ خدا نہیں ہے، جو دروازے پہ ستارے کو بلا کر بتائے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ چلو بھائی، جو سورج کو سجدہ کر رہا تھا وہ اب تک کیوں سجدہ کر رہا تھا، کیوں سورج سے ڈر رہا تھا؟ مگر جیسے ہی ایک انسان نے سورج کو پلٹایا، اب انسان کی فطرت کیا ہے؟ جس کو بڑا سمجھتا ہے اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اس کے آگے سجدہ کر لیتا۔ میں کہوں گا معبود یہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، اب تو نے ایسا انسان بھیج دیا کہ جس نے سورج کو ہی پلٹا دیا، اب اگر یہ اسی انسان کو سجدہ کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ بھئی ممکن ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس چیز سے ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی دوسرا آئے اس چیز کو ختم کر دے تو آپ اس چیز کا ڈر آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا، مگر جس نے ختم کیے اس کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو سورج کی عبادت کر رہے تھے، سورج کو تو پلٹا کے بتا دیا کہ یہ خدا نہیں ہے، تو اب جس نے پلٹایا کیا وہ خدا ہے؟ کیا وہ خدا نہیں ہے؟ تو بھئی اب کیسے پتا چلے کہ کون خدا ہے؟ تو سنیے، جناب امیر کائنات حضرت امیر المومنین علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی میں جناب ابراہیم کے ساتھ نارے نمرودی میں تھا، وہ جو نمرود نے آگ لگوائی تھی، میں نارے نمرودی میں تھا اور میں نے ہی ان شوروں کو شانت کیا، خاموش کیا، ٹھنڈا کیا، سلامتی والا بنایا۔ پھر کہتے ہیں قسم خدا کی میں ہی کوہ طور پر جناب موسیٰ سے کلام کرنے والا ہوں، میں ہی کلام کرتا ہوں جناب موسیٰ سے۔ پھر کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے ہی ہوا کو حکم دیا کہ وہ جناب سلیمان کے لیے تابع دار ہو جائے اور ان کا تخت ہوا میں رک جائے۔ پھر کہتے ہیں قسم خدا کی میں جناب عیسیٰ کے ساتھ آغوش مادر میں تھا اور ان کو میں نے انجیل سنائی۔ بھئی یہاں پر مولائی بیٹھے ہیں، وہاں پر مولائی بیٹھے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سب کے سب مولائی بیٹھے ہیں، مولا کی ایک ایک بات پہ یقین کرنے والا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ مولا نے جو کہہ دیا وہ مان لیا، نہ ہاں نہ کچھ نہیں، اب کوئی سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مولا نے کہہ دیا ایسا ہے تو ایسا ہے، ہم کہیں گے اے امیر کائنات، اے موٹے میدان، اے کل ایمان، اے مولا غدیر، آپ کی ہر بات ہم نے مان لی، آپ نے جو کہا ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ میں شہر علم کا دروازہ ہوں، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میں نے سورج پلٹایا، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا ہمارے دروازے پہ ستارہ آیا، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میں نے مردے کو زندہ کیا، ہم نے مان لیا۔ لیکن جب آپ نے کہا میں نارے نمرودی میں تھا، میں موسیٰ سے کلام کر رہا تھا، میں آغوش مادر جناب عیسیٰ میں تھا، تو اس میں قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر جملے سے پہلے کہتے تھے واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ مولا جب ہمیں آپ کے اوپر اطمینان ہے تو آپ نے قسم کیوں کھائی؟ مولا کا جواب آئے گا، میں بتانا چاہتا ہوں، بے شک میں نارے نمرودی میں تھا مگر میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے کہ جس کی میں نے قسم کھائی ہے۔ میں نے قسم کھا کر صلوات پڑھیں مل کے محمد
اور نبی کی آنکھیں بند ہیں، وحی کا سلسلہ چل رہا ہے، نبی کی آنکھیں بند ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے اور وحی نازل ہو رہی ہے اور سورج ڈوب رہا ہے۔ اب جناب سرکار رسالت میں آپ کی آنکھ کھلی اور کیا دیکھا کہ سورج ڈوب گیا۔ جملہ سنیے، سورج ڈوب گیا۔ جناب سرکار رسالت نے ایک مرتبہ امیر کائنات کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا، یا علی سورج ڈوب گیا، تمہاری نماز تو ہوئی نہیں ہوگی۔ کہا یا نبی اللہ ابھی نہیں پڑھی اور سورج بھی ڈوب گیا۔ نبی نے کہا کہ یا علی جب سورج ڈوب رہا تھا تو تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں تاکہ تم نماز پڑھ لیتے، تاکہ تمہاری نماز ہو جاتی۔ جواب سنیے اور آمادہ ہو جائیے آپ لوگ سننے کے لیے۔ یا علی جب سورج ڈوب رہا تھا تم نے مجھے بیدار کیوں نہ کیا تاکہ تمہاری نماز ہو جاتی؟ علی نے کیا شاندار جواب دیا۔ علی نے کہا یا نبی اللہ اگر میں سورج کو واپس پلٹانے کی قدرت نہ رکھتا ہوتا تو ضرور جگا دیتا۔ ضرور جگا دیتا۔ کمال یہ نہیں کہ سورج کو پلٹایا، کمال یہ کہ سورج کو پلٹاتے ہی سجدہ کر لیا۔ حقیقت یہ کہ جیسے ہی سورج کو پلٹایا فوراً سجدہ کر لیا۔ مولا جب سورج پلٹا دیا تو پلٹا دیا، اب سجدہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ شاید مولا مجھے لے کر جائیں گے جناب ابراہیم کے پاس۔ جناب ابراہیم سے ملعون سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے بتاؤ کون ہے تمہارا خدا؟ ابراہیم کسے مانتے ہو اپنا خدا؟ تو جواب کیا آیا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ توجہ رکھیے گا جناب ابراہیم، سوچ سمجھ کر بولنا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں صحیح ہے تو تم مغرب سے سورج نکال دے۔ سوال یہ تھا کہ مولا نے سورج کو پلٹاتے ہی سجدہ کیوں کر لیا؟ تو مولا نے کہا لو سن لی نا ابراہیم کی بات، میں نے سجدہ اس لیے کیا اگر میں سجدہ نہ کرتا تو عام لوگوں کی بات چھوڑو نبیوں کو بھی میرے بارے میں بہت دیر سوچنا پڑتا۔ سلام پڑھے میرے کو محمد والے محمد۔ بہت دیر سوچنا پڑتا نبیوں کو بھی اگر میں سجدہ نہ کرتا، اگر میں سجدہ نہ کرتا۔ عزیزان محترم کہ اللہ احد ہے، اس نے ہدایت کے لیے سارے انبیاء بھیجے ہیں، اس نے ہدایت کے لیے ائمہ بھیجے ہیں۔ اور سنیے قرآن ہماری طرح نہیں ہے، جیسے ہمارا مزاج ہے کہ سامنے ہم کچھ ہیں آپ کو اور پیچھے کچھ ہے، قرآن ہماری طرح نہیں ہے۔ قرآن بالکل ہماری طرح نہیں ہے۔ قرآن کا ایک اپنا الگ مزاج ہے، اسی پر جس قرآن کو اللہ نے نازل کیا اس کا الگ اپنا مزاج ہے۔ وہ کسی سے مربت نہیں کرتا، جو برا ہے وہ اس کے لیے برا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، جو برا ہے وہ اس کے لیے برا ہے۔ اب سورہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں ہے نا، ہر جمعے کو آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، جو نہیں جاتے ہیں وہ شاید پھر جائیں گے سننے کے بعد۔ آج جب ترجمہ سن لیں گے تو ضرور جائیں گے۔ کہ قرآن کا مزاج یہ نہیں کہ ہمارے منہ پر ہماری، دوسرے کے منہ پر اس کی۔ قرآن نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اب قرآن نے سورہ جمعہ میں کیا کہا یہودیوں کو کہ ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے، ان گدھوں کی طرح ہے کہ جن کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب خدا تو ہے مگر انہیں کتاب خدا کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ کتاب خدا ہوتی کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، انہوں نے بس لا دی۔ کہا ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جس کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے۔ اسے یہ تو پتا ہے کہ میرے اوپر بوجھ لادا گیا مگر اسے یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر کیا ہے۔ یہودیوں کو یہ تو پتا ہے ہمارے پاس کتاب آئی مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون سی کتاب آئی۔ اب لوگوں نے کہا مولانا صاحب آپ کے قرآن کا مزاج تو بڑا عجیب ہے، بالکل بھی رعایت نہیں کرتا، بالکل بھی مرمت نہیں کرتا، جو کہنا ہوتا ہے فوراً کہہ دیتا ہے۔ ارے اس نے یہودیوں کو کھلم کھلا
برا کہہ دیا. ہم نے کہا تم نے یہیں تک پڑھا ہوگا, آگے نہیں پڑھا. قرآن کی اسی سورہ جمعہ کی آخری آیت پڑھ لو, اس کا ترجمہ یہ ہے, اے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو کھیل اور تجارت کے چکر میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. ارے قرآن پڑھ رہا ہوں میں, قرآن, یہ میرا بیان نہیں ہے, یہ قرآن ہے. اتنا نہیں کہا یہودیوں کو برا نہیں کہا, بلکہ مسلمانوں کو بھی برا کہا. تو پتہ چلا قرآن مذہب کی بنیاد پر کسی کو برا نہیں کہتا, کریکٹر کی بنیاد پر برا کہتا ہے. مسلمانوں کو بھی تو برا کہا ہے قرآن نے. مسلمانوں سے کون سی ہمدردی ہے؟ قرآن کو جس کو برا کہنا ہے وہ کہتا ہے, قرآن کو جس کی مذمت کرنی ہے وہ کرتا ہے نا. میں جس ختم کر رہا ہوں بس بات سن لیجیے آخری. قرآن کا مزاج اپنا الگ ہی مزاج ہے. پھر جو انبیاء بھیجے تھے اللہ نے ہدایت کے لیے, اس میں آخری نبی کو سب سے افضل و برتر و بالا بلند و بالا رکھا. آخری جو یہ قانون ختم ہو جائے کہ نبی کو معاذ اللہ ہذیان تھا, ختم کر دو. یہ کہ نبی کو پہلی بات تو قرآن میں جا کے آپ پڑھ لیں کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے ساتھی ہیں, ساتھی سے مراد یہ پیغمبر ہے, کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو تمہارے ساتھی ہیں ان میں کوئی جنون نہیں ہے. صاف صاف کہہ دیا قرآن نے کہ ان میں کوئی جنون نہیں ہے. اب بادشاہ روم جو پریشان تھا اپنے سر کے درد سے, اس کے سر میں بڑا درد رہتا ہے, بادشاہ روم کے سر میں بڑا درد رہتا ہے. بات ختم ہو جائے گی بس کہ نبی کو ہذیان کیسے ہو سکتا ہے. اس نے اچھے اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا, طبیبوں کو دکھایا, مگر کوئی اسے علاج فائدہ نہ کر پایا. اس نے کہا کیا کروں؟ پھر اس نے مشکل کشا کو خط لکھا. اس نے مولا کائنات کو خط لکھا اور کہتا ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا کہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا ہے, آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیے مولا کہ میرے سر کا درد ختم ہو جائے. مولا نے کہا اچھا. جواب کے ساتھ مولا نے ٹوپی بھیجی, ٹوپی, اون کی ٹوپی, اور کہا جب بھی تمہارے سر میں درد ہو تو اس کو لگا لینا, اور تم کچھ وقت تک اس کو لگاؤ تو تمہارے سر کا درد ختم ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا. اور وہ ٹوپی بادشاہ روم کے پاس آئی. بادشاہ روم پہ جب سر میں درد ہوا اس نے اٹھائی اور سر پہ لگا دی. اس نے جیسے ہی سر پہ لگائی اس کے سر کا درد جو تھا وہ کم ہو گیا. اس نے کہا بھائی بڑا اچھا ہوا ہے, تو جو درد کبھی ختم نہیں ہو رہا تھا اس اون کی ٹوپی سے ختم ہو گیا. اس نے اتار کے رکھ دی. ابھی دوسرے دن تھا, تھوڑا سا ایک دم تو ختم نہیں ہوا, دوسرے دن تھا. پھر اس نے وہ ٹوپی لگا لی, پھر تیسرے دن لگا لی. وہ روزانہ ٹوپی لگانے لگا, وہی ان کی جو مولا کائنات نے بھیجی تھی وہی ٹوپی لگانے لگا. اور جب اس کے سر کا درد بالکل ختم ہو گیا ٹوپی لگاتے لگاتے, تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں اس ٹوپی کے اندر ہے کیا, کہ اس ٹوپی کی وجہ سے میرے سر کا درد ختم ہو گیا. اس نے ٹوپی کو اتارا اور اون کو ادھیڑا. اس کے اندر چھپا ہوا ایک کاغذ تھا اور اس کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. توجہ رکھیے گا ذرا, اس کے اندر کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. وہ سمجھ گیا یہ ٹوپی کا کمال نہیں ہے, یہ بسم اللہ کا کمال ہے. بہت توجہ سے سنیے گا, وہ ٹوپی کا کمال نہیں تھا, وہ بسم اللہ کا کمال تھا. اب میں جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کو, ذرا سنبھال لینا. ارے بسم اللہ ہے قرآن کا جز, اور قرآن نازل ہوا ہے نبی کے سینے پہ. جو بسم اللہ اگر بادشاہ روم کے سر سے مس ہو جائے تو اس کی بیماری ختم کر دیتی ہے. اگر وہی بسم اللہ نبی کے سینے پر نازل ہوئی ہو تو ان کو ہذیان کیسے اور توہین کر رہا ہو تم ان کی, مذاق بنا رہے ہو تم ان کا, ان کو ہذیان کر رہے ہو, ان کو معاذ اللہ ہذیان ہو گیا. عزیزان محترم, یہ میں پھر کہتا ہوں اور ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی الزامات ہیں اور جتنے بھی طعن طنز ہیں
के सब, ये है बुग़्ज़ मौलाए कायनात में, दूसरी कोई वजह ही नहीं है, सिर्फ बुग़्ज़ मौलाए कायनात में सारे तंज हैं कि नबी ने हमें क्यों नहीं बनाया, फला को क्यों बना दिया, अली को क्यों बना दिया, हमें क्यों नहीं बनाया। बेवकूफ़ो, नबी ने नहीं बनाया, वो अल्लाह ने बनाया है। नबी का काम बताना होता है, बनाना उसका काम नहीं होता है। बस यही रूज़ था जो लेकर आदत हुई, यही चलकर दिल्ली ज़हरा की पसलियों तक आ गया, यही बुग़्ज़ मौलाए कायनात के सर पर आया कि उनका सजदे में सर काटा गया, और यही बुग़्ज़ फिर करबला पहुंच गया। और करबला में इमाम हुसैन पर जो जुल्म हुए हैं उनको ना तो हम बयान कर सकते हैं ना आप बयान कर सकते हैं, मगर शहीद अल्लामा नासिर अब्बास का जुमला है कि 10 मुहर्रम तक करबला में जुल्म होते रहे, 10 मुहर्रम के बाद बेगैरती शुरू हो गई थी, रिदाएं उतारी जा रही थी, की रिदाएं उतारी जा रही थी, और उनको भूखा प्यासा रखा, इतना भूखा प्यासा रखा कि जनाब ज़ैनब बिल्कुल नातवा हो गई थी, बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। तो जनाब सैयद सज्जाद ने पूछा तो कि अम्मा क्या हुआ, तो जनाब ज़ैनब ने जवाब दिया, बेटा क्या करूं, ग़िज़ा इतनी कम मक़दार में है, या तो हम खा लें या बच्चे खा लें। उन्होंने आगे का हिस्सा उठा कर के बच्चों को दे दिया। जब करबला में इमाम हुसैन के बाद जब पहली मरतबा पानी मयसर हुआ ना जनाब ज़ैनब को पानी लेकर जनाब सकीना के पास गई, और जनाब सकीना से कहती है, बेटा बहुत प्यासी हो, पानी पी लो। उनकी अम्मा की तरफ देखा, पानी से अम्मा आपने तो कहा था पहले छोटे बच्चे पानी पीते हैं, फूफी अम्मा मेरा असगर आज भी कब्र में प्यासा सो रहा है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी। अजरुल अल्लाह, खुदा को किसी को न बुलाए सिवाय गम हुसैन के, हम कभी अपने मरने वालों का गम ना भूलते। अगर हमारे सामने गम करबला ना होता, अगर गम करबला ना होता, अजरुल अल्लाह, हुसैन ने अपने सारे नासिर और अंसार कुर्बान कर दिए। अब इमाम का कोई भी चाहने वाला नहीं है, अली असगर भी नहीं है, मौला अब्बास भी नहीं है, कोई नहीं है कि इधर फौजे यजीदी में जब नमाज का वक्त हुआ तो हुर ने पानी लिया, वुज़ू कर दिए और हाथ में लिया, जैसे ही पानी लिया कि नशेब से आवाज आई बीवी के, उधर मेरा बेटा हुसैन प्यासा है और तू पानी से वुज़ू कर रहा है, तुझे बिल्कुल भी तुझे रसूल की हया नहीं है, कल को क्या जवाब देगा। एक मर्तबा ज़मीन में झटोरा और हुर वहां से खड़ा हुआ। अब जैसे हुर खड़ा हुआ तो पूछा, गुलाम ने पूछा, बेटे ने पूछा कहाँ चले, कहा मैं हुसैन के पास जा रहा हूँ, पूरी जिंदगी मैंने कुफ्र में गुजार दी, अब आखिरी लम्हात में मुसलमान होना चाहता हूँ, हकीकी मुसलमान होना चाहता हूँ। कि एक मर्तबा गुलाम ने कहा, जब तक कुफ्र की जिंदगी जी रहे थे अपने साथ रखा, आज इस्लाम की जिंदगी जीने जा रहे हो तो अकेला छोड़ रहे हो, मैं भी हुसैन के साथ हुसैन के पास जाऊंगा, अपने बेटों को लेके, अपने गुलाम को लेकर, दोनों को लेकर हुर जनाब इमाम हुसैन के पास पहुंचे कि खैमे से आवाज आई, हुर